اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نئے جو لوگ آئے ان کو پتہ نہیں ہم پچھلی دفعہ کیا کلاس کیا لے رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا بات ہو رہی. صبر کے بارے میں نہیں تھا، سورہ رات میں صبر بھی آ گیا تھا، اور ہے تو بہت اہم ترین چیز کہ اس کو بار بار بیان کیا جائے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم اس کو لے کے آتے ہیں، دونوں طرف سے ملاتے ہیں، کئی طرف سے لے کے آتے ہیں تاکہ یہ تو جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت صبر کی گھٹی اسے پلا دینی چاہیے جو دنیا میں آیا. اچھا، اس لیے بھی پلا دینی چاہیے کہ اگر اس کی ساری فضیلتیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو کیا ہو. صبر کی فضیلتیں ایک جگہ جمع کر دی جائے تو کیا چیز آئے گی. اگر شخصیت کو کہا جائے تو پھر تو محمد آل محمد آ جائیں گے. تو اس سے ہم لوگ ان کو محمد آل محمد کے اوپر درود پڑھتے رہیں گے اور ان کا نام لیتے رہیں گے اور ان کے فرمودات پہ عمل نہیں کریں گے. یہی ہوگا نا. تو کم سے کم درود ہی پڑھ دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی مسئلے پچھلی دفعہ بھی بات شروع کی تھی یہیں سے، آج بھی یہیں سے بات شروع کر رہے ہیں. تھوڑی دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں تاکہ جو لوگ پچھلی دفعہ نہیں آئے تو ان کو کچھ تھوڑی بہت معلومات ہو جائے کہ پچھلی دفعہ کیا گفتگو ہوئی تھی، اور جو لوگ پچھلی دفعہ آ چکے ہیں ان کو بھی اس انداز میں بیان کریں گے، انہیں نیا لگے، اس طرح سے بات کریں گے. تو ہم نے پچھلی دفعہ بات یہاں سے شروع کی تھی. ہم لوگ کسی اچھی چیز کے بارے میں، دائمی چیز کے بارے میں، زیادہ نفع دینے والی چیزوں کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے، سرسری طور پہ غور فکر کرتے ہیں فضولیات کے اوپر. اگر آپ جائزہ لیجئے کہ ہم نے جو یہ غور کیا، یہ اتنی دیر تک اس بات کو سوچا تو اس سے ہمیں ملا کیا؟ پتہ چلا کچھ بھی نہیں ملا. ہمارا وقت ضرور خراب ہوا، وقت ضرور برباد ہوا، ملا کچھ بھی نہیں. ایک بہت ہی پرانی سے کیا مطلب، رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے، بہت دفعہ بیان کی جاتی ہے، اکثر لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں، وہ ہزاروں چیز سنتے سناتے ہیں، لیکن عمل کون کرتا ہے. جب لوگ جنگ کے بعد جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، آتے تھے، رسول اللہ بعض لوگوں کو کہتے تھے اپنے اصحاب میں سے کہ جاؤ ذرا اس کو قرآن سکھاؤ. ٹھیک ہے نا، قرآن سکھانے کے لیے جاتے ہیں. ایک بدو کو بھی لے کے گئے تو سنا ہوا واقعہ آپ لوگوں کا، کافی سنا ہوا واقعہ، لیکن اس کے اوپر غور نہیں کیا جاتا کہ سنا ہوا واقعہ تو ہے، لیکن کہ کیا کیا جائے جو اس سے کوئی نتیجہ نکالا جائے. وہ قرآن پڑھانے کے لیے لے کے گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا. کیا ہوا کہ اللہ کے رسول، میں نے اسے سورہ زلزلات پڑھا رہا تھا، جب وہاں پہ پہنچا کہ تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، رائی کے دانے کے برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے. بس اتنی بات اس نے سنی. سننے کے بعد تھوڑی دیر چپ رہا، سر نیچے جھکایا، پھر کہنے لگا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں. یہ اللہ نے کہا ہاں. چپ رہا اور کہا بس ٹھیک ہے میں لیتا کافی، کہہ کے چلا گیا. تو رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ وہ فقیہ ہو گیا. آسان طریقہ بتایا نا، فقیہ بننے کا آسان طریقہ بتایا. ہم لوگ اگر اس پر سیکھ لیں تو ہم سب فقیہ ہو جائیں. ضرور تھوڑی جب تک جنگ میں نہ جائیں، گرفتار ہو کے نہ آئیں، ہم بدو نہ ہوں، جب تک ٹوکائی نہ ہو ہماری. اس نے غور کیا کہ جب ہر چیز ہماری اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم چھوٹی سی نیکی کریں گے وہ بھی دیکھ رہا ہے، چھوٹی سی بدی کریں گے وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنا چاہیے. ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اسی طرح ایک شخص آیا، اب ان دو روایتوں کو میں ملا رہا ہوں. ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. وہ فقیہ بن گیا. اب دیکھیے یہ عالم بننا چاہتے ہیں. میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہتے جاؤ پڑھو
سب سے بڑے عالم جو بننا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نجف جاتے ہیں اور جو ہے نا ایران جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، عہدے پہ جاتے ہیں، 12 سال 15 سال 20 سال بعد لگا کے آتے ہیں نا، عالم بنتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے حضرت نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کیا کہا؟ جا کے جب کہا کہ وہ تو اتنی سی بات سن کے واپس چلا گیا تو اللہ کے رسول کا وہ فقیہ بن گیا۔ فقیہ کیوں بن گیا؟ ڈر گیا۔ ڈر کیوں گیا؟ کہ چھوٹی بڑی ساری چیزیں اللہ ہماری دیکھ رہا ہے۔ اگر آج کی ہی بات آپ لے لیجئے اپنے بارے میں، صبح سے اٹھ کے اب تک جو یہاں تک آئی ہیں ساری چیزیں ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر سکتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کوئی شرم آئے گی؟ کس بات میں شرم آئے؟ کیونکہ بہت ساری چیز ٹھیک نہیں کی۔ اللہ تو دیکھ رہا، ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے دوستوں نے دیکھا، کسی اللہ دیکھ رہا۔ ہر وقت سوچے گا اللہ دیکھ رہا، خالی دیکھ نہیں رہا، جو کچھ ہمارے دل میں گزر رہا ہے نا وہ بھی جانتا ہے۔ تو کیا کریں؟ دل میں کوئی بری بات آ گئی، اب کیا کریں؟ پھر فوراً توبہ کر لو۔ ایک بار کرو گی، 2 بار کرو گی، 10 بار کرو گی، پھر ایک عادت بن جائے گی، پھر سوچنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں ہم نے بیان کی۔ کس چیز کے بارے میں؟ غور فکر کے بارے میں، کہ ہم غور فکر نہیں کرتے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ غور فکر کے سلسلے میں گفتگو شروع کی تھی، شروع ہی یہیں سے کی تھی غور فکر سے، کہ ہم لوگ غور کو بہت کم کام میں لاتے ہیں۔ آج ہم نے ان 2 نئی چیزوں کو آپ کے سامنے ملا دیا کہ ایک تو وہ سب سے بڑا فقیہ بن گیا، دوسرا کیا ہوا؟ کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں اللہ ہی سے نہیں ڈرتے، مولوی ہو، مولانا ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، یہ ہے وہ، اللہ سے نہیں ڈریں گے سب کام کریں، اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ نہیں، اللہ سے ڈرنا خوبصورت کام ہے کہ آپ کو سب سے بڑا عالم بنا دے گا۔ کتنا خوبصورت کام، سب سے بڑا عالم آپ کو بنا دے گا، وہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غور نہیں کرتے ہیں۔ کتنی مذمت ہے قرآن۔ پچھلی دفعہ ہم نے کیا کہا تھا آپ سے؟ پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ 55-60 کے قریب آیتیں موجود ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ غور کرو، غور کرو، غور کرو۔ جیسے کہ سورہ محمد میں ہے، بہت مشہور ہے، آپ لوگ سب کو پتہ ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرہ برابر بھی غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یہ ذرا بھی قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن میں بہت ساری بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو بہت آسان ہیں۔ ہمیں قرآن سے فتویٰ نہیں نکالنا ہے، ہم کوئی فقیہ بننے کے لیے نہیں جا رہے جو کہا جائے کہ بچیوں کو قرآن کی طرف اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو وہ گناہ کریں کہ وہ اپنی طرف سے قرآن کی بات۔ ہم نہیں، ہم قرآن پہ فقیہ نہیں بننے جا رہے ہیں، ہم کوئی عالم نہیں بننے جا رہے ہیں، ہم کوئی فتویٰ دینے نہیں جا رہے ہیں۔ سادی سادی جو چیزیں لکھی ہوئی اس کے اوپر اللہ کا کلام سمجھ کے اس کو ہم چومتے ہیں، چومنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کریں جیسے اسی کے اندر لکھا۔ اب بتائیے اس میں کیا چیز سمجھانے کی آپ کو، کیا سمجھا؟ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا برابر بھی غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، آپ تالے کی فکر ضرور کرنا چاہیے کہ تالا کس چیز کا لگا، بند کیا گیا ہے، غور نہیں کرتے۔ تالے لگے ہوئے تو کیا لگے ہوئے؟ پھر ایک جگہ پہ اور قرآن کی ایک آیت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگا ہوا۔ کہتے ہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگا ہوا۔ برے اعمال یعنی گناہوں کا زنگ لگا ہوا، اس لیے بڑے دل نہیں چاہتا پڑھنے کا۔ جیسے پڑھتے ہیں فوراً روکنے لگ، کسی نے کسی برائی سے روک رہا ہوتا ہمیں، وہ فوراً بند کر دیتے ہیں۔ یہ تو فوراً نصیحت شروع کر دی اس نے، نصیحت پسند نہیں ہمیں۔ نصیحت پسند اس لیے نہیں کہ نصیحت کے نتیجے میں جس چیز سے ہم رکیں گے یا جو کام ہم انجام دیں گے اس کا جو وہاں پہ ہمیں انعام ملنے والا ہے اس کی معرفت نہیں ہمیں، اس کی معرفت نہیں ہے ہمیں۔ ابھی دیکھیے برقع پہن کے سب آئیں گی پاکستانی ٹیم، کتنی جان لگائی، کتنوں کی نماز قضا ہوئی ہوگی، دن رات سب نے ایک کیا، سب کچھ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ ڈر رہے ہیں عوام کے سامنے آتے ہوئے، عوام کے سامنے آتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ تو برقع پہن کے سبزیاں خریدنے جائیں گے بیوی کے ساتھ، تو وہی اگر اس میں محنت کرتے تھوڑی دیر لگاتے تو کیا ہوتا؟ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا، لیکن نہیں۔ آخرت کو سمجھنا، یقین رکھنا چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے یقین۔
بلکہ مولا مشکل کشا حضرت علی السلام ارشاد فرماتے کہتے ہیں بھائی یقینی جتنا ایمان ہے، جتنا تمہارا یقین ہے اتنا ہی تمہارا ایمان ہے. تمہارا ایمان کتنا کہ جتنا تمہارا یقین ہے اتنا ہی تمہارا ایمان ہے. تو ہمارا یقین کتنا وہ ہم خود دیکھ لیے. ہمارا یقین رسمی یقین، رسم و رواج کے طور پہ جو کام کیا جاتا اس پہ ہمارا یقین ہے. تبھی تو اللہ کے رسول نے نہج الفصاح میں ایک جگہ پہ فرمایا تھا، کیا کہا تھا کہ جب اللہ کسی قوم پر غضبناک ہوتا ہے تو ہم ہر وہ حدیث سناتے ہیں جو ہم پہلے بتا چکے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ایک عادت ہے کہ ہم دہراتے کیوں اس سے ہمیں مدد ملتی ہے. جب اللہ کسی قوم پہ غضبناک ہوتا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہے، لیکن ہم جو بتا رہے ہیں وہ دوسری، اسے ظاہر پرستوں کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ جب کسی قوم پہ غضبناک ہوتا ہے تو اسے ظاہر پرستوں کے حوالے کر دیتا ہے. ظاہر پرستوں یعنی ریاکاروں کے. اب ہر ریاکاری کا کام جو ہے ہمارے یہاں بڑے شوق سے کیا جاتا ہے اور اتنا غضب کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اس میں ہم ذرا برابر بھی گنجائش نہیں کہ ادھر سے ادھر کر دیں. پچھلی دفعہ کہا نہیں تھا ہم نے کہ ظاہر پرستوں کے حوالے کر دیتے ہیں. مجلس کے اندر بے پردہ عورت تو آ سکتی ہے لیکن لال کپڑا پہن کے نہیں آ سکتی ہے نا. یعنی حرام کام تو کر سکتی ہے، بے پردہ آئی، بال کھولے ہوئے آ رہی، لیکن کیا زمانے میں بدنامی ہو رہی ہے کہ یہ مجلس میں جا رہی ہیں عورتیں. ٹھیک ہے، اگر لال کپڑا پہن کے آ گئی چاروں طرف سے شور مچ جائے گا. تو اس حدیث کو دیکھ لی کتنی واضح طور پہ سامنے ہے کہ ظاہر پرستوں کے حوالے کر دیتا جب کسی قوم پہ غضبناک ہوتا ہے. ہم ظاہر پرستوں کے حوالے نہ ہم غور کرتے نہ فکر کرتے. پچھلی دفعہ میری بہنوں ہم نے اس دفعہ بھی ایک آیت اب کی سنائیں گے ابھی، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے سورہ رعد لیا تھا. قرآن کی ایک آیت سورہ رعد سورہ تھا، اس کا ہم نے شروع کی 3-4 لائنیں ہم نے لی تھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے کیا چیز اس میں مشکل ہے. ہم چاہیں تو اس کے اندر سے پیغام خود ذاتی طور پر نکال سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ سنانے کے لیے پوری کلاس ہم نے لی تھی بتانے کے لیے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھیے کیا چیز ہے اس کے اندر ایسی ہے جو کہا جائے کہ کہاں جائیں. جو ترجمہ والا قرآن جو ملتا ہے اس کو خریدیے، کہاں جائیے گا. اور اس قدر مزیدار اللہ کتاب لکھے بھیجے، کتاب اللہ کی کتاب ہو، اس میں مزہ نہ ہو تو پھر ایک ہی خراب بات ہو سکتی ہے. یا تو ہم بیمار ہیں، ہمارا منہ کڑوا کہ ہمیں اچھی چیز بری لگ رہی ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو مرغوب غذا بھی اس کو بری لگتی ہے. مرغوب غذا یعنی اچھی غذا جو تھی وہ بھی اسے بری لگتی ہے، کڑوی لگنے لگتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا علاج کرو اس سے پہلے کہ یہ ہلاک ہو جائے. تو اچھی چیز تمہیں بری لگ رہی ہے، تو اسی طرح قرآن اچھا ہے ہمیں برا لگ رہا ہے. یعنی کتنی کتابیں آپ نے پڑھی، کتنی چیزیں آپ کو یاد ہے، کتنے لطیفے یاد ہے، لیکن قرآن نہیں یاد ہے. قرآن کی کوئی چیز نہیں یاد ہے، کوئی چیز سنا نہیں سکتی آپ، قرآن کی کوئی بات کہہ نہیں سکتی آپ قرآن سے. کیوں؟ کیونکہ مزہ نہیں آ رہا. مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ بیمار ہیں اس لیے مزہ نہیں آ رہا. تو سورہ رعد جو ہم نے سنایا تھا، کیا سنا؟ کتنا آسان تھا اور کتنا اہم ترین چیز اس کے اندر تھی کہ جس کو ہم نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت پلا دیا جائے اس کو، چلو بیٹا پی لو اسے. اس میں اسٹارٹ یوں تھا، شروع یوں تھا کہ بعض لوگوں کی تعریف میں کہا گیا تھا، سنیے گا غور سے سنیے گا، الزام بھی ہم پہ لگتا ہے کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو تو ہم نے بند کر دیا. ایک زمانہ تھا کہ عقل پہ بہت زیادہ ہم درس دیتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ ہم حسن اخلاق پہ بہت زیادہ درس دیتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ علم پہ بہت زیادہ درس دیتے تھے. یہ 3-4 چیز ہمارے بڑے اچھے سبجیکٹ تھے جو ہمیں بہت زیادہ پسندیدہ تھے. اس لیے بار بار تو خوب ہمیں چھیڑا جانے لگا تو ہم نے بند کر دیا، ادھر ادھر آ گئے. پھر اسی طرح بہت ساری سوریں تھیں اس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے، بار بار یہی سوریں پیش کرتے ہیں. اس کے اندر معنی تو دیکھیے کتنے نکل رہے ہیں. خیر اس کو چھوڑ دیے، کیا بات ہے. ابھی جو بات بتا رہے وہ سورہ رعد میں کیا تھا کہ بعض لوگوں کی تعریف میں کہا گیا، آپ لوگ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیے کہ اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں. اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. آتا 12 ربیع الاول آئے گا نا ابھی،
خوب جھنڈے لگیں گے، قمقمے لگیں گے، سب کچھ ہوگا، جھنڈیاں ہوں گی، خوب نعتیں پڑھی جائیں گی، سب کچھ ہوگا. اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے. کیا مقام تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی اس بڑھیا کی، یہودی بڑھیا کی. کیا حیثیت تھی؟ زمین و آسمان کا فرق تھا یا نہیں فرق تھا؟ کوڑے جمع کر کے ان کے اوپر پھینکتی تھی روزانہ. ایک دن جب کئی دن گزر گیا نہیں آیا تو اپنا حساب سے بولا کہ وہ جو بوڑھی عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی آج کل نظر نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول بیمار ہے وہ. تو آپ نے کہا چلو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے؟ ماموں نہیں آ رہے ہیں، پھر وہ بیمار ہے، یا اللہ جلدی سے اٹھا لے انہیں بہت تنگ کیا ہوا تھا انہیں ماموں نے ہمیں، ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بد دعائیں دیتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ انہوں نے سیکھا جو جھنڈی قمقمے لگاتے، نہ ہم نے سیکھا. جب گئے اس کے بعد تو کیا ہوا؟ بیمار تھی. اللہ کے رسول کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اب جب ہمیں مجبور بیمار دیکھا تو بدلہ لینے آئے ہیں. کہ بدلہ لینے نہیں آئے، تیری عیادت کرنے آئے ہیں. مبہوت ہو گئی، کیونکہ دیکھیے آپ نے سنا تو آپ کے پاس کوئی ایسا خاص اثر نہیں ہوا، جبکہ میں نے کہا کہ نہیں بدلہ لینے کے لیے نہیں آؤں، تیری عیادت کرنے آیا ہوں. تو بلند آواز میں آواز آنی چاہیے تھی سبحان اللہ، کیونکہ یہ حیرت انگیز بات تھی اس کے لیے. کیسے حیرت انگیز بات تھی؟ جب یہ والی بات اس نے سنی تو کلمہ پڑھا اس نے، فوراً مسلمان ہو گئی. یہ حیرت انگیز بات تھی کہ جو اس کو فکر سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنا برا میں کام کر رہی ہوں، اس کے جواب میں یہ ہوگا. لیکن کیا ہوگا؟ اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے، صبر کر کے دکھایا رسول اللہ نے. ہر دفعہ ربیع الاول آتا، کب بیان کیا جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول جب آئے گا تو کب بیان کیا جائے گا؟ نہیں بیان کیا جاتا نا، کہیں نہیں بیان ہوتا، ہمارے یہاں نہیں بیان ہوتا. ہماری ائمہ کی پوری زندگی عبارت ہے اس بات سے. یہ کس چیز میں آتا؟ برائی کا جواب بھلائی میں آتا ہے. برائی کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ بھلائی سے دیتے ہیں. ہمارے یہاں برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے؟ اللہ کا منہ کر کے دنیا کی باتوں پہ صبر کیا اور برائی کا جواب بھلائی سے دیا. اور نمازیں پڑھی. کیا اہمیت ہے نماز کی؟ قرآن میں اگر دیکھیے تو قرآن سے کہا جائے کہ آپ قرآن سے ذرا نماز کے سلسلے میں ایک آیت تو سنائیے آپ لوگ. پھر آگے پتہ نہیں کہا، اچھا بھلے بیمار پڑے ہو تو چلے آئے. یہی دل میں سوچیے گا نا بھئی، اس میں فائدہ ہے نا آپ کا. ہمیں کون سے یہاں پہ سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، دکھایا جا رہا ہے کہ یہ فلانی جا رہا ہے، سب کی بدنامی ہو رہی. لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ قرآن کے میں جو نماز کے سلسلے میں جو دین کا ستون، اس سلسلے میں کوئی ایک آیت تو یاد ہونی چاہیے، ایک دو آیت تو یاد ہونی چاہیے. وہ بھی نہیں یاد ہے ہمیں. نماز پڑھو، مشرکین میں داخل نہ ہو جاؤ. یعنی نماز اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اگر نہ پڑھی جائے تو مشرک میں شامل ہو گیا. رسول اللہ کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ نماز کہہ رہے کہ نماز، اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے. کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم نماز پڑھے 70 سال ہو گیا، بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں آئے. اب اور ہم زیادہ دلیر ہو گئے، کیونکہ اب ہم 70 75 80 سال کے ہو گئے، دادی اماں ہو گئے. اب کیا پوچھنا؟ اب تو ہمیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، جو جی چاہے کرو، جو جی چاہے کرو. اب تو آپ کو اتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ جس کو حد اور انتہا نہیں. آپ سے سیکھے لوگ. تو دوسرا کام کیا کہتا ہے؟ اور یہ نماز پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ برائی کے جواب بھلائی سے دیتے ہیں. کتنا مشکل ترین کام ہے برائی کے جواب بھلائی سے دینا. ذرا اس پہ ایک حدیث سنیے، حسین ترین حدیث ہے. حدیث کا شوق رکھیے، ڈھونڈیے، جمع کیجیے، نکالیے. تو جب آپ کے دل میں کوئی سبجیکٹ، کوئی چیز بنے گی، کچھ ہوگا تب نکالیے، کوئی دیکھیے گا. اگر کبھی بھولے بھٹکے سن لیجیے تب بھی اس کو کلیجے سے لگائیے، سینے سے لگائیے کہ قرار، دل کو قرار اسی کو لگانے سے آ رہا. بچے کو اگر لگاتے ہیں میرا پیارا بچہ، بیٹا ابا آئس کریم دلا دیجیے، چلے بھیا. ابھی ہم تو اس کو پیار کر رہے تھے، وہ تو جیب کی طرف جا رہا ہمارے، اور آئس کریم دلا دیجیے. بہرحال تو خیر بہت خوبصورت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد
وعلیکم السلام بیٹھی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی. قیامت کے دن میں بہت خوبصورت دن ہے. جمع کی جائے اس کے اوپر چیزیں تو بہت ساری چیز. قیامت کے دن عام سا دن تو ہوگا نہیں جیسے آج کا دن ہے. آج کا دن جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی بھائی یہی ہے آج کا دن. قیامت کا جب دن آئے گا تو ہمیں پوری میدان قیامت نظر آئے گا. اس میں ایک ایک چیز نظر آئے گی, ہمیں سب چیز دکھائی دے رہی ہوگی. اس وقت سوچیے اس وقت کی لذت کیا لذت ہوگی, اس وقت کا خوف کیا خوف ہوگا. تو ہمیں خوف سے بچنا ہے. تو بہرحال ایک ندا آئے گی. کیا ندا آئے گی؟ ندا آئے گی جسے تمام رسول اللہ کہے تمام محشر والے سنیں گے. بہت خوبصورت حسین حدیث ہے جسے تمام محشر والے سنیں گے. ندا دینے والا کہے گا برتری اور فضیلت والے کہاں ہیں؟ برتری اور فضیلت والے کہاں ہیں؟ یہاں تو اگر کہا جائے برتری فضیلت تو ہر آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ہم سبھی برتری فضیلت والے ہیں. خاص طور سے جس کا پیسہ ہوگا تو ضرور کھڑا ہوگا. فضیلت تو ہمارے پاس ہے کہ ہمارا پیسہ ہے, برتری ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس پوسٹ ہے, پوسٹ ہے, پیسہ ہے. لیکن نہیں, وہ جانتے ہوں گے مرنے کے بعد جب آدمی وہاں پہنچا ہوگا تب سب صحیح معنوں میں شعور پیدا ہوگا اسے, تب اس کی عقل کام کرے گی. ابھی تو عقل یہاں بھی شرارتی والی کام کرتی ہے. کیونکہ برتری فضیلت والے کہاں ہیں؟ اہل محشر میں سے یہ اعلان سن کر ایک دستہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. چھوٹا سا دستہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. دستہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ان کا استقبال کون کرے گا؟ فرشتے کریں. کالے کالے گارڈ کالی وردی پہنے ہوئے یہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں استقبال کر رہے تھے. پھر وہ دیکھے بچہ تو بچہ دیکھ کے ماں سے چپک ڈر جاتا ہے. یہ یہاں کے گارڈ ایسے ہوتے ہیں نا. تو وہاں فرشتے استقبال کریں گے. فرشتے استقبال کریں گے. ہے غور کرنے کی بات ہے. کون استقبال کر رہا؟ فرشتے استقبال ترین فرشتوں کو وہ استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری فضیلت و برتری کیا تھی. اب سنیے جو فضیلت و برتری وہ بتا رہے ہیں, کتنا مشکل ترین کام ہے. تمہاری فضیلت و برتری کیا تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ امتیاز حاصل ہوا کہ تم میدان قیامت پہ اس طرح سے پکارے گئے کہ فضیلت والے کہاں ہیں لوگ. سارا زمانہ سن رہا تھا کہ پکارے جا رہے. اب جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ سب دیکھیں گے انہیں یہ فضیلت والے لوگ جا رہے ہیں. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہاری فضیلت و برتری کس بات پہ تھی, کیا کرتے دنیا میں؟ تو وہ کہیں گے کہ بعض اوقات نادانی کی وجہ سے لوگ ہماری توہین کرتے تھے اور ہم اسے برداشت کرتے تھے. سنیے ذرا. بعض اوقات نادانی کی وجہ سے لوگ ہماری توہین کرتے تھے اور ہم برداشت کرتے تھے. آج سگی ماں تربیت کے لیے بھی اپنے بچے کی کوئی چھوٹی سی بات بھی نادانی کی بات بھی برداشت نہیں کرتی. حالانکہ اس کو برداشت کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسے تربیت دینی ہے. کرتی کہیں ہم ماؤں کے درمیان بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. گھر میں ماں بہن بیٹی جو ہوتی ہے, جو چھوٹی ہوتی ہے, ان کی بہت ساری نادانی و بیوقوفی کی بات کو برداشت کیا جاتا ہے. اس لیے برداشت کرنا چاہیے کہ ہمیں انہیں تربیت دینی ہے. لیکن ہم انہیں فوراً جواب دیں. بدتمیز جب سے پڑھنے جانے لگی کالج اس پہ ایڈمیشن ہوا, اس کا دماغ خراب ہو گیا اور دنیا جہان کی باتیں اس کو کہی جائیں گی. خراب لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی. لیکن یہ کیا کہہ رہے فضیلت والے لوگ کون؟ کہا جا رہا ہے کہ بعض اوقات نادانی کی وجہ سے لوگ ہماری توہین کرتے تھے, ہم برداشت کرتے تھے, اور کبھی ہم سے برا سلوک ہوتا تو ہم اسے معاف کر دیتے, اور کبھی ہم سے کوئی برا سلوک ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم معاف کر دیتے تھے. یہاں کینہ رکھتے ہیں دل کے اندر, معاف نہیں کرتے, کینہ رکھتے ہیں. جبکہ اللہ وہ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دلوں میں ڈالی جانے والی سب سے بری چیز کیا چیز ہے؟ کہ کینہ. ہم تو کینہ رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, اس کا بدلہ لینا ہے. کینہ رکھتے تھے. اس وقت خدا کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا, یعنی آپ پھر خدا کی طرف سے پھر منادی ندا دے رہا, فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے, ان کی راہ چھوڑ دو تاکہ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں. تاکہ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں. کون سا مشکل کام ہے یہ؟ 2 لائن کا اگر سکھایا جاتا, پڑھایا جاتا, بتایا جاتا, بار بار کہا جاتا, مجلسوں میں کہا جاتا, مختلف جگہ میں
میلاد میں کسی جگہ پہ خاص طور سے اہتمام کر کے بات بتائی جاتی تو کون سی یہ 2 لائن مشکل؟ یہ 2 ہی لائن تو ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات لوگ نادانی کی وجہ سے ہم سے برا سلوک کرتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے انہیں، چھوڑو جانے دیں، معاف کر دیا. کوڑا پھینک رہا، معاف کر دیا. کوڑا پھینک رہا کس کے اوپر؟ 1,24,000 انبیاء کے سردار کے اوپر کوڑا پھینک رہا، معاف کر دیا. اشارہ کرتے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آج اخباروں میں چھوٹی چھوٹی خبریں پڑھی ہیں، آپ دیکھیے کیا لکھا رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی خبریں باکس کے اندر آتی. لڑکا دیکھ رہا تھا، وہ وڈیرا جا رہا تھا، اس کو وہ گولی مار دی. اس کی آنکھ میں سوراخ ہو گیا، ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اس کے کیوں گھور کیوں رہا تھا؟ مجھے ہاتھ کاٹ دیا اس کے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی گولی مار دی، کسی کریے. کیونکہ ان کے کان میں کبھی یہ کوئی بات پڑی نہیں. کیونکہ ان کا پیسہ دیکھنے کے بعد، ان کی دبدبہ دیکھنے کے بعد، اگر کوئی مولوی بھی گاؤں کا بیچارہ چھوٹا موٹا ہوگا تو وہ بول نہ سکے گا. نہ اسے بولنا آتا ہے کہ اس کو کس موقع پہ کس طرح سے بولے گی، یہ بھی سن لے. چکر دے کے بات کریں نا کہ سن لے، جیسے آپ لوگ سن رہی ہیں. کیسے چکر دے کے بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سن نہیں. وہ ہاتھ کاٹ دیا انہوں نے، گولی مار دی ان کو. یہ ہو رہا. اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہاں پہ کوڑا پھینکا جا رہا افضل الانبیاء کے اوپر. وہاں امام حسن اسلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. کون ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ سے؟ یہ پورے خاندان کی، یہ پورا خاندان یہ سب کا سب ان کا ہی طر امتیاز تھا. یہ ان کے ماننے والے کون ہیں؟ کہ ہم لوگ ہیں. کہ ہم لوگ کیا ہے؟ کہ ہم لوگ بالکل اس کے الٹے ہیں. کہ اس کے بالکل الٹے ہیں تو ہمیں کون کہے گا؟ کہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں کہے گا، مرنے کے بعد ہی ہمیں کہا جائے گا، ڈنڈے پڑیں گے. جب دنیا میں کہنے کے لیے ہم نے لوگوں کی زبانیں بند کر دی ہیں، ہم نہیں بند کریں گے اپنی زبان. کیونکہ ہم کو یہ ہے کہ ہم کسی دن میں مر جائیں گے. جب کسی دن مر جائیں گے تو ڈرنا کیا ہے؟ صحیح سے کھری بات سناؤ. ایک شامی تھا، اس نے پوچھا کہ یہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کون جوان ہے؟ اللہ اکبر! جوان تو وہاں بہت سارے رہیں گے، لیکن جو دبدبے والا جوان یہ ہوگا نا تو نگاہ اسی پہ آ کے رکی ہوگی اس کی. یہ حسین اور جمیل اسی پہ نگاہ رکی. یہ کون؟ کہا کہ علی کا بڑا بیٹا حسن ہے. شام میں جو کچھ سکھایا گیا تھا اس کو شروع ہو گیا. وہ جتنی برا بھلا کہہ سکتا تھا سب کہا. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے آنے کے بعد کیا کیا آپ نے؟ زمین کی طرف ایسے دیکھتے ہوئے یوں کر کے ایسے اشارہ کرتے. زمین 2 ٹکڑے ہوتی، سما جاتا، بند ہوا. پورا زمانہ دیکھتا کہ بدتمیزی کرنے کے یہ نتیجہ نکلا. دیکھتا نا، لوگ ڈر بھی جاتے. کیونکہ جب حضرت موسیٰ سامری کو دکھا سکتا ہے تو امام حسن علیہ السلام کی کیا بات؟ جنت کے سردار ہیں. جب ان کا 8واں قالین کے شعر کو اشارہ کرے وہ واپس آئے اور آنے کے بعد سارے جانوروں کو کھا جائے اور پھر قالین پہ چلا جائے، ویسے ہو جائے، تو یہ کیا نہیں کر سکتا؟ یہ تو بڑا بیٹا حسن ہے، جوان جنت کے سردار ہے. لیکن آگے کہتا تو مجھے کوئی پردیسی لگتا ہے. اللہ اکبر! کیا کہنے زہرا کے بڑے بیٹے، یہ زہرا کا بڑا بیٹا کیا حسین کہہ رہا ہے کہ تو مجھے کوئی پردیسی لگتا ہے. کہ ہاں میں شام کا ہوں. کہ اگر تجھے زیادہ راہ کی بھوکا ہے، چلو میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں. زیادہ راہ کی ضرورت، میں تجھے زیادہ راہ دیتا ہوں. اگر رہنے کی جگہ نہیں، چل میں تجھے رہنے کی جگہ دیتا ہوں. یہ سن کے قدموں پہ گر گیا، ایمان لے آیا. یہ کیا کیا؟ یہ کیا کام کیا جو پورا زمانہ جو کام نہ کر سکا وہ صرف ان کے حسن اخلاق نے کر دیا. تو یہ بڑی بات ہوئی نا. یہ بڑی بات ہوئی کہ ایمان لے آیا وہ. کہ بے شک نبوت آپ ہی کے یہاں کی ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سارے کلمات اس نے کہے جو مجھے یاد نہیں، لیکن کلمات کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ برداشت کیا انہوں نے. اور برائی کا جواب اچھائی سے دیا. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اچھائی سے دیا برائی کا جواب. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. کیا حسین بات ہے، بالکل ایگزیکٹ ہمارے گھروں میں جاتی ہے. آپ کے گھر میں آتی ہے ایگزیکٹ.
ہمیں ائمہ تارین کی، یہاں پہ ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو شاید مجلسیں بھی پڑھتی ہوں گی، آپ ائمہ تارین کی سوانح حیات جب پڑھا کیجئے، اس کو لکھا کہ ہمیں مجلس میں جا کے اس میں سے وہ چیزیں نکالا کیجئے، وہ اس لائن پہ ہائی لائٹ کیا کیجئے کہ جس کو جب ہم سنائیں گے تو سننے والا سننے کے بعد کچھ اس پر عمل کرے۔ ہمیں وہ چیزیں نہیں سنانی کہ سننے کے بعد سنے گا، درود پڑھے گا، بات ختم ہو جائے گی اور سوچے گا کہ ہم تو اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے، جبکہ بھیجے گئے تھے وہ اس لیے کہ ہم ان کی پیروی کریں، عمل کریں۔ ہمیں وہ چیز سنائی جاتی ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کون بچہ ہے ایسا جو نہیں جانتا کہ خیبر حضرت علی نے اکھاڑا تھا؟ اکھاڑا تھا نہیں جانتے نا، سارے بچے جانتے، کیوں؟ کئی ہزار دفعہ سنا ہم نے، کیونکہ کوئی اور بات خیبر کی نہیں بتائی گئی کہ جو ہم سنتے تو کہتے کہ نہیں مولا نے خیبر میں یہ بھی کیا تھا۔ جب لوگ بھاگ بھاگ کے اندر جا رہے تھے، وہ نہیں جا رہے، کہا مولا آپ جا نہیں رہے اندر، کہ نہیں عورتیں بھاگ رہی ہوں گی ادھر سے، میں دوسروں کی ناموس پہ نگاہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ اکبر، بار بار سکھایا جاتا تو ہم ڈالتے، ہم نہیں ڈالتے نگاہ۔ یہاں موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے، پیچھے بیوی بیٹھی ہوتی، کوئی اور جا رہے تو یوں اڑتے ہوئے چلے جا رہے، بھائی لڑ جاؤ گے، بھائی بیٹھا رہا تو ہوا پیچھے بہن بیٹی کو، اب کیوں دیکھ رہے ہو ادھر ادھر؟ اگر ہمیں سکھایا گیا ہوتا تو ہم نہ کرتے کہ نہیں ہم دوسرے کے ناموس پہ نگاہ نہیں ڈالیں گے، لیکن ابھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ دیکھا آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرتے ہیں، آپ سے زیادہ اور کون جانے گا، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ اس میں سے وہ چیزیں نکالیے جو ہمیں عمل کرنا ہے، جس پہ ہماری تربیت ہونی ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس کام پہ، اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرا مولا چھٹے امام جعفر السلام کیا کہہ رہے ہیں، پچھلی دفعہ بھی چھٹے امام کی ایک ہم نے بتائی تھی آپ کو، زبانی آپ کو یاد ہوگی، پچھلی دفعہ بتائی تھی، بہت جلدی سے مختصر کر کے بھی اس کے اوپر آ جاتے۔ ایک نوکر کو کام کے لیے بھیجا گیا، وہ گیا وہاں سو گیا جا کے پیڑ کے نیچے، کافی دیر ہو گئی، جب نہیں آئے تو آپ اٹھ کے گئے، دیکھا وہ جا کے سو رہا تھا، پنکھا چلنے لگے۔ جب آنکھ کھلی کہا دن کو کام کیا جاتا ہے، رات کو سویا آتا ہے، رات سونے کا وقت ہے، دن سونے کا وقت ہے، چلو کام کرو، آرام سے کام۔ ہم اگر سگے بیٹے کو بھی بھیجتے نا تب بھی اس کو نہ جانے کان سناتے کہ نہیں سناتے، گھر میں ہی سناتے، گھر میں کوئی کام نہیں کر رہا، وہ غلام کو نہیں کہہ رہے ہیں، کتنی حسین و خوبصورت طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں میں اپنے غلام یعنی نوکر پر اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں پر اس قدر صبر کرتا ہوں، یعنی اتنا برداشت کرتا ہوں جیسے کڑوا پھل کا کھانا۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں اپنے نوکر غلام اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں پہ اس قدر صبر کرتا ہوں جس طرح کڑوے پھل کا کھانا۔ لکھ تو لیا، سن بھی لیا ہم نے، اس کو وہاں پہ نہیں لے گئے۔ اگر کوئی پی آئی اے کا ڈائریکٹر ہو، پی آئی اے کا ڈائریکٹر ہو، یا کراچی کے اندر ڈی ایس پی لگا ہو، ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، یا یہاں کا بڑا وزیر ہو، وہ اپنے گھر والوں کے، اپنے غلاموں اور نوکروں کی اور گھر والوں کی بات برداشت کرے گا؟ وہ ڈی ایس پی ہے بھائی، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ بریگیڈیئر ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ فلانا ہے پیسے والا، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تو برداشت ہی نہیں کرے گا نا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ جنت کے سردار لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، ان پہ ایمان ادھر سے ادھر ہوا تو آپ بھی گئے ادھر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں سن رہی ہیں آپ، بڑی بات سننی ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں برداشت کرتا ہوں نوکروں کی، اپنے غلاموں کی، نوکروں کی اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں کو اس قدر برداشت کرتا ہوں کہ جیسے کڑوے پھل کا کھانا۔ ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہ ہم نوکر کی بات کو برداشت کرتے ہیں، نہ گھر والوں کی بات کو برداشت کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کی بات کو برداشت کرتے ہیں، تڑاک سے جواب دیتے ہیں بہت ٹیڑھا سا۔ اگر پیسہ ہوتا ہے، اچھی نوکری ہوتی ہے، یا دکان ہماری بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے، دکان ہم یہ ہونا چاہیے، پھر دیکھیے ہم کیسے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنے اوپر جا رہے ہیں اتنے، کیا پرانے زمانے کی عورتیں کہتی تھی، ڈالی جتنی پھلتی ہے اتنی جھکتی ہے۔ وہ ڈالی مطلب جو سے بھی ڈال میں جتنا پھل پھول آیا ہوتا اسی قدر وہ جھک جاتی، جس قدر شرافت اس میں ہے اسی قدر وہ جھکتے جا رہے ہیں، اور جس قدر کمین پن ہے اتنی اکڑتے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں میں کیا چیز آ گئی ہے؟ ہم لوگوں میں وہ چیز آ گئی ہے
کہ جس کے بارے میں مولا کہتے ہیں کہ موت اختیار کرنا کمین پن سے بہتر ہے. مولا مشکل کشا کا قول ہے کہ موت اختیار کرنا کمین پن سے بہتر ہے. ابھی بات ختم نہیں، ابھی حدیث چل رہی آگے. جس طرح کڑوے پھل کا کھانا، جو بھی صبر کرتا، پھر اب سب کے اوپر آ گئے. اب یہاں پہ یہ کرنے کے بعد آپ سب پر آ گئے، سب اپنے ماننے والوں کی طرف آ گئے، سارے جتنے ان کے ماننے والے سب کی طرف آ گئے. وہ کیا کرے؟ جو بھی صبر کرتا ہے وہ اس صبر یعنی برداشت کی وجہ سے نمازی، روزے دار اور شہداء کا مرتبہ حاصل کرتا ہے. نمازی، روزے دار اور شہداء کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرے، ان کے ساتھ شریک ہوا ہو جنگ میں. وسائل الشیعہ کی روایت ہے. چلیے آگے بھی ایک حدیث ہے، لیکن سوچتے چھوڑیں اس کو. سنا دیتے سر. آپ کی کہیں بھی بات بہت اثر کرتی ہے. آپ برداشت کرنے مطلب یہ کہ آپ اس میں عمل کرنے لگیں تو اس میں مزہ آ جائے گا. ہاں، آپ عمل کریں گی تو ہمیں خوشی ہوگی. ہم سوچیں گے وہ ہم سر آپ کی بات پہ بہت عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر آپ کی بات. جی سر. ہاں ٹھیک ہے، اب دعا کیجیے. ہماری بات پہ آپ تو عمل کریں. آپ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، عمل کرنے کی پتہ چلا ہم بات کریں، ہم خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں اپنے ایسا ہوتا ہے پھر آپ کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی ہے، لوگ خود عمل نہ کر رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. دوسروں کو نصیحت، خود کو فضیلت، پھر عمل پہ اثر، بعد میں اثر نہیں اثر ہوتی. تم میں سے کسی کا مسلمان کے ساتھ مسلمانوں کے زمین پر رہ کر لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں پر 1 گھنٹہ صبر کرنا 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس وقت آپ ہم جہاں ہیں، جن زمانے میں، کہتے ہیں آپ کہاں؟ ہم تو یہیں رہتے ہیں، انچولی میں رہتے ہیں. ہم تو مسلمانوں کے درمیان سن رہے، تو مومنین کے درمیان بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اگر یہاں کا کوئی رہنے والا ہے. وہ کہیں گے اب تو ہمیں اور صبر کرنا پڑے گا. مسلمان تو تھوڑا بہت ہم سے ڈر جاتے ہیں. مومنین کہتے ہیں یہ تو اپنے ہی ہیں اور ان میں کوئی ہے بھی نہیں، دبلے پتلے سے ہیں. کیا کہ بہت اچھی حدیث ہے. دیکھیے آپ جب بھی کوئی بہت اچھی حدیث سنانے کے بعد، ابھی سنانے کے بعد ہمیں قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، جبکہ ہمیں وہ یہاں پہ مطلب سنانے کی گنجائش نہیں، لیکن اس کو ضرور سنائیں گے. اس کی وجہ کہ اس میں ایک چیز بہت اہم آ رہی ہے. تم جی ابھی پھر سے سنا رہے. تم میں سے کسی کا مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی زمین پر رہ کر ناپسندیدہ باتوں پر 1 گھنٹہ صبر کرنا 40 سال کی عبادت سے افضل ہے، جس میں کسی ناپسندیدہ بات پر صبر کرنا پڑے. جس کسی ناپسند 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. یعنی کوئی ایسی 40 سال کی عبادت سے افضل کس کی مجال ہے جو یہ عبادت کا ثواب دے گا ہمیں اللہ کے علاوہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تبھی تو یہ ہو رہا کہ وہ 40 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا جا رہا ہے ناپسندیدہ بات پہ، کہ ہم اس پہ صبر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں وہ کہہ رہا. ہمیں اس کسی چیز سے مطلب ہی نہیں، کوئی بات ہمیں چاہیے نہیں. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ وہاں تک پہنچے تھے. اب آیت تو ابھی سنائیں گے. پہلے سورہ رات کی جو چیز لے کے چل رہی تھی، بیچ میں ہی نئی چیز آ گئی تو ہم نے کہا وہ بھی بتا دیں. یہ نئی بچیاں آئیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کیا بات ہو رہی تھی. نماز پڑھتے ہیں، نماز سے بات شروع ہوئی تھی. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی چپکے کبھی ظاہر بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کبھی چپکے کبھی ظاہر بظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ آپ جب اپنے عزیز رشتہ دار مومنین یا کسی کو جس کو ضرورت مند ہو ان کو دیجیے، چھپا کے دیجیے اور جا کے سجدہ کیجیے چپکے سے. کیونکہ بڑا مشکل ترین کام ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور شیطان جو ہے پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے لگ جائے گا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے آپ اس کا اظہار کر دیں کہ میں نے یہ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ شیطان پیچھے لگ جائے گا آپ کے، کہ آپ اس کا اظہار ضرور کریں کہ میں نے کیا ہے.
چپکے سے سجدہ کر لیے جھک کے ایسے کر کے، پروردگار تیرا شکر ہے مالک، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں کسی سے بتاؤں نہ، میں نے صرف تیرے لیے کیا، میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا، کسی کو بتاؤں نہ بتانا پڑے مجھے، میں نے تیرے علاوہ بھی کسی کے لیے کیا، کبھی ظاہر بظاہر چپکے ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، یہ چپکے والا معاملہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس زمانے میں بڑا قحط سالی پڑی، بہت قحط پڑا وہاں پہ، کیا کرتی، بچے کو سلایا کسی طرح سے اور خود نکل کے گئی، جانے کے بعد کہیں سے 2-3 روٹیاں کہیں سے ملی وہ لے کے آ رہی تھی، راستے میں ایک یتیم بچہ بھوکا بلکتا ہوا اس کو نظر آیا، اس نے ایک روٹی اس کے حوالے کر دی، حوالے کر کے جب گھر پہنچی اور دروازہ کھول کے اپنے بچے کے بستر کے پاس پہنچی تو دیکھا ایک سانپ ناگ اس کے سرانے بیٹھا ہوا، اتنی زوردار چیخ ماری اس نے، وہ گریہ کرنے لگی، اتنے میں دق الباب ہوا، دروازہ جا کھولا تو اس وقت نبی موجود تھے، رو کے پورا واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ موت کا فرشتہ تھا جو تمہارے بیٹے کی جان نکالنے کے لیے آیا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے اس یتیم بچے کو روٹی دی ہے پروردگار نے تیرے بیٹے کی جان کو بخش دیا، وہ موت کا فرشتہ تھا جو سانپ کے روپ میں تھا، تو کیا ہوا، صدقہ نکالنے، انفاق، کبھی ظاہر بظاہر کبھی چپکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ فرشتہ آ کے، وہ نبی آ کے اور بتا کے چلے گئے، تو کہتے ہیں ہم تو روزانہ صدقہ نکالتے نہیں آتے، ایک دفعہ بتا کے چلے گئے کافی نہیں ہو گیا، اللہ میاں نے ایک دفعہ بتا دیا کافی نہیں ہو گیا، یقین نہیں آ رہا کہ ہر دفعہ یہ ہو، روزانہ آپ نکالیے صدقہ، روزانہ صدقہ نکالیے، روزانہ ہر وقت ایک فرشتہ کھڑا ہے 24 گھنٹہ پورا گھر فرشتے سے بھرا پڑا ہوا، تب جا کے آپ کو یقین ہو رہا ہے، تب آپ صدقہ ڈال دیں، تو پتہ چلا ریاکار ہو، ریاکاری ہو رہی جب تک تمہیں کچھ نہ ہو، بے غیر دیکھے ایمان لے آؤ، پوری سنت آئی یاد کچھ، کتنے شوق سے میں سناتا ہوں اور مجھے نہیں شرم آتی، بیلول بنا نہیں رہے تھے تنکے کا مکان، زبیدہ گزری کیا کر رہے ہو کہ جنت میں مکان بنا رہے ہیں، کہ بیچو گے، محل بنا رہے ہیں، کہ بیچو گے، ہاں بیچیں گے، کہ کیا، کہ ہار دے دے گلے کا ہار اس نے دے دیا، زبیدہ کے لیے کیا مسئلہ تھا، گھر لے کے پہنچی وغیرہ وغیرہ، رات کو جب آیا ہارون رشید اس نے دیکھا، کہا یہ کیا، کہ بیلول سے میں نے یہ خریدا، اچھا اس پاگل نے تمہیں بیوقوف بنا دیا، قہقہ لگایا، ہنسا، یہ وہ ہوا، سو گیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ شکار کھیلنے کے لیے گیا، شدید پیاس لگی اسے، ادھر ادھر ڈھونڈ رہا، کہیں کچھ مل ہی نہیں رہا، ایک دور سے ایک محل نظر آیا، وہاں پہنچا، وہاں کا دربان جو تھا اس نے کہاں جا رہے ہو اندر، کہنے بہت شدید پیاس لگی اندر جا رہے ہیں، کہ کس کا محل ہے، کہ زبیدہ کا محل ہے، تو کہاں ہے، زبیدہ کا محل ہے، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا ارے واقعی زبیدہ کا محل تھا، وہ نکلا، وہ دوسرے دن جب کام پہ جانے لگا اپنے لشکر لے گئے تو دیکھا پھر وہ بیٹھے بنا رہے، یہ مذاق کی بات ہے لیکن یہ سنیے گا اور اس کو پکا یقین کیجیے گا، اور قرآن کی کسی جگہ آیت بھی ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے، دیکھا کہ بنا رہا، کر کیا کر رہے ہو، کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں، کہ بیچو گے، کہنے ہاں بیچیں گے، کہ کیا قیمت، کہ پوری سلطنت، خود غور کیجئے، پوری سلطنت، کیوں زبیدہ کو تم نے خالی ایک ہار پہ دے دیا، مجھے پوری سلطنت پہ دے رہے ہو، کہ تم دیکھ کر آئے ہو، جنت آپ کو دکھا دی جائے، ہر چیز آپ کو دکھا دی جائے، سانپ آپ کو دکھا دیا جائے، ابھی تو کہا جائے ادھر اس راستے سے مت جانا، یہ سانپ ہے، کہ کہاں، کہ یہ دیکھو یہ آپ بھاگ کے ادھر سے جائیے گا، اور اگر سانپ نہ دکھایا جائے آپ سے، اور وہاں پہ وہ کھڑی ہو شاہ رخ خان کی اماں، کہ اماں کون دیکھے گا ان کے، تو آپ ادھر ہی سے جائیے گا، لاکھ کہا جائے کہ سانپ ہے یہاں پہ، یہ جو ہیروئنیں کھڑی ہوئی ہیں یہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ ادھر سے مت جائیے، ان کو مت دیکھیے، آپ ادھر ہی جائیے، لیکن جب دکھا دیا جائے گا تب آپ ادھر سے نہیں جائیے گا، اس کو دکھا دیا گیا کہ تم دیکھ کر آئے ہو، تم ابھی دیکھ کے آئے ہو، اس لیے تمہیں پوری سلطنت لی جائے گی، اگر آپ کو بھی دکھا دیا جائے، سب چیز دکھا دی جائے تو 2 رکعت نماز میں کام آپ کا نہیں چلے گا، آپ کو صبح کی نماز 10 رکعت پڑھنی پڑ جائے گی، کہ 10 رکعت نماز پڑھی صبح کی،
پڑھیے گا 10 رکعت. پھر تو ظہر اثر کی جب صبح کے 2 رکعت والی 10 رکعت میں تبدیل ہو گئی تو پھر ظہر اثر کی کتنی رکعت میں تبدیل ہو جائے گی؟ تو پھر ہم تو دن بھر نماز ہی پڑھتے رہیں گے. اس لیے کیا ہے؟ بغیر دیکھے. ہم نے کس کو دیکھا؟ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا نا. نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ محمد علیہ محمد کو دیکھا کہ اپنے، نہ کسی ائمہ کو دیکھا، نہ اپنے وقت کے امام کو دیکھا. ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا. جو کہہ رہے ہیں ہم مانتے جا رہے ہیں. اب آپ کو انعام ملے گا، اب آپ کی منزلت ہوگی کہ آپ نے بغیر دیکھے کچھ نہیں. سفیدی بھی، ارے آپ کو حدیث یاد نہیں آ رہی؟ سفیدی وہ بھی کا اصحاب کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بھائیوں سے کب ملاقات کروں گا؟ کہہ رہے کیوں، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں. کہ تم کون ہو؟ تو تم تو اصحاب ہو میرے. کہ آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ جو تمہارے بعد آئیں گے. سفیدی پہ سیاہی کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. مجھے ان سے ملنے کا شوق ہے، آپ سے ملنے کا شوق ہے رسول اللہ کو. آپ کے وقت بہت زیادہ ہے. آپ اپنی وقت کو ان دنیا دار لوگوں سے، گناہ گار لوگوں کے ساتھ مکس مت کیجیے، ملائیے مت. آپ کے وقت بہت زیادہ ہے. لیکن آپ تو وہی جو بظاہر آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اسی پہ کام چلا رہی ہیں، دوسرے پہ کام چلا ہی نہیں رہی. کب سے کان ہم لگائے ہوئے کہ شاید کھٹکھٹائے چائے کے لیے، کھٹکھٹ ہی نہیں رہا. ہم اور زور سے بول رہے تھے کہ ابھی تو چائے مل ہی جائے گی، تھوڑی سی ہمیں سکون مل جائے گا. تو کب سے کان، ہاں کان یہاں تمہاری گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھنے سے نہ دیکھنے سے کب ہو رہا تھا. بہت ساری چیزیں کہ بار بار پڑھنے سے، بار بار سننے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہماری دیکھی ہوئی سنی ہوئی. بار بار پڑھنے سے قرآن بھی ایسی ہی کتاب ہے کہ اگر اس کو بار بار پڑھا جائے تو آپ تو جنت میں نہیں گئی، لیکن آپ کو لگے گا کہ جیسے کہ ہم نے سب جنت دیکھتی ہوئی، سب چیز دیکھی ہوئی. کیونکہ وہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ کہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. خوبصورت کتاب ہے. اس سے ڈرایا گیا، ڈریے مت. اسے سے پھونکنے پھانکنے سے بیماری دور ہونے والی نہیں کہ اس سے پھونکا جائے، اس سے سارے کام ہوتے ہیں. لیکن جو اصل کام ہوتا ہے وہ کیجیے. اس کا اصل کام کیا ہے؟ بات کرنا. اس سے بات کرنا. ٹھیک ہے. اگر کوئی کتا بلی آ رہے ہم نے کھینچ کے مار دیا اس کو، تو اس کا کام کتے بلی کو مارنے کا تھوڑی ہے. وہ تو آ رہا، دیکھ رہا ہے، بھاگتا ہوا آ رہا ہے، میں نے کہا یہ تو آ رہا، جا ہی نہیں رہا، اس کو کھینچ کو مار دیا. تو اصل کام جو ہے اس کا، بیماری سے علاج بھی اس کا اصل کام ہے، جن بھوت کو بھگانے کا بھی کام ہے، سب کچھ ہے. لیکن اصل کام اس کا ہدایت ہے. اصل کام ہے اس کا علم کا پہنچانا. اصل کام ہے آپ کو بتانا کہ وہ کس لیے یہ کتاب آئی ہے. یہ کتاب آئی ہے کہاں کے لیے آئی ہے، آپ کو کہاں جانا ہے. جہاں جانا ہے وہاں کی تفصیلات بتائی گئی ہے، چیز بتائی گئی ہے. اور اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ ہم تو اگر قرآن کے اعتبار سے کہا جائے تو بالکل جاہل ترین آدمی ہیں. لیکن کیا ہے کہ جب ہم اس کے معنی مطالب پڑھتے ہیں تو اس قدر مزہ، اس قدر لذت آتی ہے کہ بے چین رہتی ہے طبیعت کی. کہاں کوئی ملے چھیڑ دے ذرا سا تو ہم سنا دیں اس کو، ذرا سا چھیڑ دے بس. سنانے جا رہے ہیں ابھی، بہانہ نکال کے دیکھیے، ادھر ادھر کی بات نکالی اور نکال کے سنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں مزیدار کتنی ہے. وہ سنانے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہماری سورہ جو رات ہم نے جو سنایا ہے اس سے میچ کر رہی ہے. کیا میچ کر رہی ہے؟ سورہ رات کو پہلے آخر تک سن لیجئے، پھر ہم کو سناتے تو میچ کر جائے گی. اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی چپکے کبھی ظاہر بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. یہ خود بھی جنت پہ جائیں گے، ان کے بڑوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، ان کی عورتوں میں سے جو نیکوکار ہوگا سب ان کے ساتھ جنت پہ جائیں گے. فرشتے ہر دروازے سے انہیں آ کے سلام کہے اور کہیں گے سو ماشاء اللہ، کیسا اچھا صلہ ہے جو تم کو ملا ہے، جو تم دنیا میں صبر کیا کرتے تھے. یعنی اوپر 4 چیزیں گنائی گئی، 5 چیزیں گنائی گئی، لیکن نیچے ایک بات کہی جا رہی ہے. نہ کہا جا رہا چپکے خرچ کرتے تھے، نہ کہا جا رہا کھلا خرچ کرتے تھے، نہ نماز کا ذکر کیا جا رہا، نہ کسی کو اس کا برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کسی کا ذکر نہیں ہو رہا. لیکن نیچے نتیجہ کیا بتایا گیا؟ بتایا گیا کہ جو تم دنیا میں صبر کیا کرتے تھے. پتہ چلا یہ سب کچھ صبر کی ہی بنیاد پہ ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح ایک اور آیت سن لیجئے، کھولا جائے تو بہت ہی حسین ہے. ایک دن قارون
بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا. آج کل بھی لوگ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلتے ہیں, کالی پیلی گاڑی لے کے, بڑی سی گاڑی, پیچھے گارڈ بیٹھے رہتے ہو, یہ ہوتا وہ ہوتا, فلاں نوا کے جا رہے, پی پا کرتے ہوئے پیچھے بھی لوگ جا رہے ہوتے, تو پتہ چلتا کوئی بہت بڑی چیز جا رہی. اسی طرح قارون بھی نکلا تھا. تو تفسیر کے اندر دیا ہوا کہ دہنے بائیں جو تھے ان کے بہت سارے زر بغل لباس پہنے ہوئے کنیزے غلام, یہ سارے لوگ تھے. 12 گھوڑوں کی بگھیاں تھیں جس پر بیٹھا ہوا تھا قارون. قارون کون؟ بہت امیر ترین آدمی تھا. کئی اونٹوں پر اس کی خزانے کی چابیاں لا دی جاتی تھیں, پیسہ نہیں. قارون کا خزانہ مشہور نہیں, کئی اونٹوں پر اس کی خزانے کی چابیاں لا دی جاتی تھیں. چابیاں, خزانے کی چابیاں, تو پھر خزانہ کیا ہوگا؟ تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا تھا. سنیے گا اب ذرا. تو جن لوگوں کو دنیا, کچھ لوگوں نے دیکھا اسے, دیکھنے کے بعد کیا کہنے لگے, جن لوگوں کی نگاہوں میں دنیا سب کچھ ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے. جن لوگوں کی نگاہوں میں سر دست یہی دنیا ہے, وہ کہنے لگے کہ اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے. یعنی قارون نصیب والا کیا ہے؟ اس کا پیسہ ہے, دولت ہے, کہ شان کی شوکت کے ساتھ جا رہا, اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے, بڑا نصیب والا. بات ختم ہو گئی نا یہاں پہ. تو یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جن لوگوں کی نگاہوں میں سر دست یہی دنیا تھی, یہ دنیا, جو لوگ دنیا کے طالب تھے, بلکہ جملہ یہ ہے, جو لوگ دنیا کے طالب تھے, ہم سب دنیا کے طالب بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ دنیا کے طالب تھے اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کا ہے, اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے. آج چھوٹا گھر ہو, بڑا گھر ہو, جھگی میں رہنے والا ہو یا کہیں بھی رہنے والا, جتنے بھی لوگ ہیں سب صاحب نصیب اسی کو کہتے ہیں جو ڈیفنس میں ہمارا رشتہ دار رہتا ہے اور اس کے ہر بیٹے کے پاس گاڑی ہے, وہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہے یا حج پہ جاتا ہے یا زیارت پہ جاتا ہے, وہ صاحب نصیب ہے ہماری نگاہ میں. تو کیا حج و عمرے پہ جانا صاحب نصیب نہیں بات ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کون کہہ رہا کہ نہیں؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ہم بات کہہ رہے ہیں کسی کا پیسہ ہے, مال و دولت ہے, سب کچھ ہے, شہرت, صاحب نصیب وہی ہے نا. تو جن لوگوں کی نگاہ میں سر دست یہی دنیا تھی, انہوں نے کیا کہا کہ اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے, کیونکہ اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دیکھا. آسان ہے نا یہ. اب ذرا مذمتیں سنیے, یہ تو ہو گئی آسان. اب جو قرآن آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے تو کہہ رہے ہیں بہت مزیدار کتاب ہے. جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی تھی, خدا کا لاکھ شکر بھیجیے کہ آپ لوگ کو پروردگار نے توفیق دی ہے کہ آپ یہاں علم دین حاصل کرنے آتی ہیں. اس بات کا یعنی کتنی خواتین کو, کتنی چھوٹی بچیوں کو میں یہاں دیکھتا ہوں جو مسلسل آتی رہتی ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی ان سے پوچھے کہ آپ کب سے آ رہی ہیں یہاں پہ, لیکن نہیں, وہ تو ہے نا کہ آ رہی, یہ توفیق ہے. تو جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی تھی, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہارا برا ہو. بعض اس میں ترجمے میں لکھا کہ انہوں نے کہا تمہارا جائے ناس, یعنی تمہارا برا ہو. جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے, ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے, ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. ثواب پروردگار کو کس کی ضرورت ہے؟ اگر اشرفیاں لدی ہوئی ہیں, یہ قارون کی چابیاں لدی ہوئی ہے اس کے اوپر, تو وہ اس کو دیکھنے کے بعد تو دل للچا جائے گا. ثواب پروردگار میں کیا ہے؟ وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, لیکن آپ کا مولا تو کہہ رہا ہے, وہ سمجھ لیجئے, مولا کی آنکھ سے دیکھ لیجئے. مولا کہہ رہے کہ ثواب جیسا کوئی منافع نہیں. مولا مشکل کشا کیا کہہ رہے کہ ثواب جیسا کوئی منافع نہیں, ثواب کی مانند کوئی ذخیرہ نہیں. یہ سب مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. ثواب جیسا کوئی ذخیرہ نہیں. قارون کا مال و دولت جا رہا تھا, لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ثواب جیسا کوئی ذخیرہ نہیں, ثواب جیسا کوئی منافع نہیں. تو کہا جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی, تو آپ لوگ تو لکھ ہی دیں بہت جلدی. انہوں نے کہا تمہارا جائے ناس, تمہارا برا ہو, جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے,
ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر دہراتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے چیز نکالتے ہیں۔ شان و شوکت کے ساتھ دیکھا تو کیا ہوا، ہماری نگاہ میں بھی یہی ہوتا، جس کو شان و شوکت کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے عزیز رشتہ دار کو، بہن کو یا کسی اور رشتہ دار کو، تو دل للچاتا ہے، دل میں تھوڑا سا غم اور درد سا پیدا ہونے لگتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہ ہمارے پاس نہیں، دل محسوستا ہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے جو کچھ سمجھ دیا۔ پروردگار میں راضی ہوں تجھ سے، دل میں بات کہی ہے، مالک میں تجھ سے راضی ہوں کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ اس کو جو دیا سبحان اللہ، مومنہ ہے، کیا کہنے، لیکن نہیں، دل محسوستا ہے، دل وہ کرتا، کوئی نہ کوئی چیز نکال رہے ہوتے، خرابی کی کہ کوئی بات نکالی جائے تاکہ کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہوتا کہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمیں فائدہ اس کا ثواب نہیں پتہ، ہمیں اس کی ثواب نہیں پتہ، ثواب پتہ ہو جائے تو ہم اپنی جان بھی دے دیں، اتنا ثواب ہے کہ ہمیں اپنی جان دے دیں اگر ہمیں ثواب پتہ چل جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے تمہارا برا ہو، جس کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی، کتنا بڑا چیپٹر نکل رہا، ان کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی، کن کو دی گئی دولت؟ انبیاء کو دی گئی، اوصیاء کو دی گئی، ائمہ کو دی گئی، علماء کو دی گئی، ساری کتابیں موجود ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی۔ کہاں ماں باپ کتابیں گھر میں؟ اس کا مطلب اللہ کی طرف سے علم کی دولت تو دی گئی لیکن ہم نے لی نہیں اسے، ہم نے لیا نہیں اسے۔ کہاں لیا اسے؟ کہاں ہمارے گھر میں کتابیں؟ ہمارے گھر میں کتابیں نہیں ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک عالم کبھی کبھی راستہ چلتے، ہم عام سے آدمی تھے، بالکل عام سے لڑکے سے تھے، کوئی وہ نہیں تھے، ایسی کسی بات پہ عالم کو دیکھا، ان سے بات کرنے لگے۔ ان کا کہ مولا اب پتہ نہیں صحیح کہا کہ نہیں صحیح کہا، کیا ہمیں پتہ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بہت ہوا۔ کہنے لگے مولا کہتے کہ جس گھر میں کتاب نہیں وہ گھر قبرستان سے بدتر ہے، یہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ تو ہمیں تو نہیں پتہ تھا، تو کہنے کہ ہم نے کہا کیوں؟ کہ بھائی مردوں کو ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو زندہ اسے تو ضرورت ہے۔ بس وہ بات کا سننا کہ ہمارے دل کو لگ گئی کہ نہیں وہی چیزیں خریدنا چاہیے، کتاب لینی چاہیے۔ اس کے بعد سے خریدنا شروع کیا، کتابیں لینا شروع کیا، آپ یہاں تک کہ کرتے کرتے یہاں تک آ گئے۔ تو کیا ہوا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اور جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی، تو بھائی محمد علیہ محمد سے زیادہ، ان کے معلوم عالم سے زیادہ کس کو علم کی دولت دی گئی؟ ہم ہی کو اگر کچھ نہ پتہ ہو تو اس افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ 2 مہینے 8 دن پورے گزر جاتے ہیں، 2 مہینے 8 دن محرم کے گزر جاتے ہیں، کیا چیز بتائی جاتی ہے؟ کہا جائے تو بہت برا مانا جاتا ہے کہ عالم علم تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے چڑھتے ہیں، یہی کہا جائے کہ چڑھتے ہیں، یہ مجلس تو پڑھتے نہیں، چڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ابھی جب سنائیں گے تو آپ کہیے گا میں سن چکی ہوں، آپ ہی نے سنایا ہے۔ سورہ 40 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ اگر کہا جائے قیامت برپا ہوگی تو کہا جائے کتنی مجلس سے سنی، تو آپ کہیے کہ 1000۔ کہا جہالت و گمراہی سے نجات ملی؟ کہ یہ تو یہی لوگ بتائیں گے جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، رائے کی دانہ وہاں پر نیکی اور رائے کی دانہ بدی دونوں لکھے، دیکھ لیے کیا چیز بھاری ہے کہ یہ تو اتنی اوپر جا رہی ہے۔ کہاں بتایا گیا؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ جہالت کیا چیز ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے دیکھنے میں کتنا خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو، کہ یہ جاہل ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر بلند مرتبہ ہے اور خوبصورت ہے تو اس ڈھونگ میں، اس دھوکے میں نہ آ جائیے۔ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ تم تو بہت خوبصورت، جدھر جا رہی ادھر تعریف، ابھی تک اتنی بڑی ہو گئی تو بڑی، شادی کو اتنے دن ہو گئے، ابھی لگتا ہے نہیں کچھ، اس میں بہت اتنا خوش ہو گئی جس کو حد انتہا نہیں۔ اندر چیز دیکھو کیا، چاہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت اور بلند مرتبے والی کیوں نہ ہو، جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔
اس چیز پہ جاؤ گے. ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا, چاہے کتنی بلند مرتبہ خوبصورت شکل والی کیوں نہ ہو. تو یہ دو چیز ایسی تھی جو ہمیں اگر مجلسوں میں بتائی گئی ہوتی, ہمیں جہالت و گمراہی سے نجات دلائی گئی ہوتی, تو ہمارے پاس نہ جانے مومنین جو ہے کتنے زیادہ اس میں ہوتے ہیں, یعنی کتنا نیکوکار ہوتے, کتنی گناہوں سے بچے ہوتے, کتنی چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی. کہاں معلومات ہے, کہاں بتایا گیا؟ دو ہی چیز تو بتائی گئی, سارا پورا دین اسی دو چیز کے اندر موجود ہے, جہالت و گمراہی میں. لیکن نہیں ہے, دیکھ لیجیے وہ مار پیٹ, وہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد, جوان لڑکے مر جاتے ہیں اسی دنگے فساد کے اندر. گھر کے اندر کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, روزی میں کمی کہیں واقع ہو گئی, کسی کی طلاق ہو گئی, گھر میں آگے بیٹھی ہوئی رو رہی پیٹ رہی, کیا ہو رہی, ان کے گھر میں اتنا لمبا علم لگا ہوا, یہ پیٹ ہو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا. کیا جواب دیں, کہاں جائیں, کہاں سر پھاڑیں اپنا, کہاں سر پھاڑیں اپنا, کس سے جا کے بات کریں؟ کوئی ہے معاشرے کے اندر اس کا وہ کرنے والا کہ جا کے پوچھے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی تمہیں پتہ ہے, کوئی بتایا گیا ہے کہ ساس کا کیا حق بنتا ہے, بہو کا کیا حق بنتا ہے, ساس و بہو کا کیا حق بنتا ہے, شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ اگر شادی بیاہ ہو کے جائے گی تو یہ لڑکی کیسے رہے گی گھر کے اندر؟ اس کی کیا حق ہے, کیا ہے, کیا دینا کیا نہیں دینا, کس طرح سے رہنا, کیا رو کے رہنا؟ آتے ہیں نیٹ پہ بھی آتے ہیں اس پہ سوالات, بذات خود آتے ہیں, رو کے بیان کر رہی ہوتی. کیا یہ کام رہ گیا؟ کون بتائے ان کو؟ معاشرے میں بتایا نہیں جائے گا. مہندی آئی ہے اور دولہا آیا ہے اور دلہن آئی ہے, سب ہو رہا ہوتا ہے, تو مجلسوں میں ہو رہا تھا, اس پہ یہ ساری چیز تو بتا دو نا اسی ہاتھ لگے کہ تمہارا کیا حق بنتا ہے. تم ساس تو ہو, ٹھیک ہے, اللہ میاں تھوڑی ہو ساس ہو, اس کے بھی کوئی حقوق ہیں, اس کو بھی کچھ تمہیں دینا ہے. لیکن نہیں, کچھ بھی نہیں, تو کون بتائے گا؟ نہ کوئی بتائے گا, نہ اس بات کی کوئی نشاندہی کرے گا. اگر ہم نشاندہی کریں تو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں گے کہ ظاہر آتا جاتا کچھ نہیں تھی, اسی قسم کی باتیں لے کے آئے. یہ بات نہیں, دل پھاڑ دینے والی باتیں ہیں, دل پھاڑ, گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں, دل پھاڑ دینے والی باتیں ہیں. کل بھی ہمارے یہاں کوئی لڑکی آئی تھی بیچاری روتی پیٹتی ہوئی, دل پھاڑ دینے والی چیزیں ہیں ساری. یہ ہو رہا معاشرے میں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کسی کو ڈر ہی نہیں, کسی کو ڈر نہیں. تو کیا بات کہہ رہے تھے, کہاں پہ آ گئے؟ نہیں, یہ بات ہو رہی جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی, انہوں نے کہا کہ تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے, ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. اس کے لیے ہم نے نہیں کہا تھا, ہم نے کسی اور کام کے لیے یہ حدیث سنائی. سر امام حسن کی آپ نے ایک سنائی تھی نا, ابھی یہ سن لیجیے جو سنانے جا رہے ہیں. ابھی کیا کہہ رہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے, ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر. ثواب پروردگار, قارون کا مال و دولت زمین آسمان کے برابر ہے, ثواب پروردگار دکھائی نہیں دے رہا. لیکن جو دکھائی نہیں دے رہا اسی کی حدیث میں نے سنائی مولا مشکل کشا کی, کہ کیا کہا جائے, ثواب جیسا کوئی منافع نہیں, کوئی نہیں. مولا مشکل کشا جانتے ہیں کہ جو ثواب ہے اس جیسا کوئی منافع نہیں کائنات میں, اور کہہ رہے ثواب جیسا کوئی ذخیرہ نہیں. ہوگی چابیاں تمہاری لدی ہوئی کئی اونٹوں کے اوپر, لیکن جو مولا کہہ رہے ہیں وہ ہم مانیں گے. تمہاری چابیاں دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے ہم, تمہاری چابیاں جو ہیں نا وہ دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے, کیونکہ میرے مولا مشکل کشا نے یہ کہا ہے کہ ثواب جیسا کوئی ذخیرہ نہیں, کوئی ذخیرہ ہی نہیں. تو ہم اس کو کیا مانیں قارون کو؟ اور حقیقت بھی ہے, نہیں ماننے کا کیا ہوا نتیجہ, کہ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ جب اکڑنا شروع کیا اس نے, تو پھر کیا ہوا, اس نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ کے اوپر ایک فاحشہ عورت کو بھیج کے الزام لگایا. ابھی باقی ہے وہ بات اصل کہنی جو اس کی ہے, لیکن بات آ رہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا مشکل کشا نے کہہ دیا کہ ثواب جیسا کوئی ذخیرہ نہیں, تو اب نہیں ہے. اب اس ذخیرے کی کوئی قیمت نہیں. کیسے قیمت نہیں, سن لیجئے واقعی, پورا واقعی سن لیجئے کہ کیا قیمت نہیں. تو وہ آئی مجمع میں, جب حضرت موسیٰ جو ہے واز کر رہے تھے, اس نے کوئی بات کہی نہیں, لیکن حضرت موسیٰ کو دیکھا تو ڈر گئی, اور ڈرنے کے بعد ساری بات بتا دی کہ اس طرح سے قارون نے مجھے بھیجا آپ پہ الزام لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ کا بہت غصہ آیا اور قارون کو بلوایا اور زمین کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار زمین پر تصرف دے مجھے. اللہ تعالیٰ نے تصرف کیا, اس کو دھنسا دے زمین میں. وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. جب دھنسنا شروع ہوا تو اتنا بے غیرت
اور اتنا بدبخت تھا کہ اس پر بھی کہہ رہا تھا وہ کہ اصل میں موسیٰ ہمارے خزانے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں دھسا رہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے خزانے کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دے. تو وہ خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا. تو ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے کہ ثواب جیسا کوئی ذخیرہ نہیں. یہ جو اس کا ذخیرہ تھا یہ تو زمین میں دھس گیا، اور ثواب باقی ہے ہمارے پاس. کیسے باقی؟ سنیے اب آگے جا کے. اب وہی بات آگے سنیے. سورہ قصص کی آیت سنا رہے ہیں یہ والی. کون سی؟ جو ہم ابھی سنا رہے ہیں آپ کو کہ ایک دن قارون بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا. یہ سورہ قصص کی آیت ہے. تو اس میں کیا ہوا پھر کیا ہوا کہ جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے. سنیے، پھر سے سنیے. جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی برا ہو. جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے، ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے، مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی. یہ ہے صبر، مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی. یعنی کہ یہ جو ثواب ہے یہ کس کو ملے گا؟ صبر کرنے والوں کو ملے گا. وہاں اوپر بھی جو سورہ سنائی گئی تھی اس میں بھی یہی تھا. یہ اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں. اور فرشتوں نے ہر دروازے سے آگے انہیں کیا کہا؟ سو ماشاء اللہ، کیسا اچھا صلہ ہے جو تمہیں پروردگار نے دیا جو تم دنیا میں صبر کیا کرتے تھے. یہاں بھی ان کو انعام صبر کا ملا اور یہاں بھی انعام صبر کا مل رہا، مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. اتنی بلند ترین چیز ہے یہ صبر. اور آپ دیکھ لیجیے. اب آپ محمد کی طرف آئیے اور دیکھیے ان کا صبر تو دیکھیے کیسا صبر ان کا. ایک ایک واقعہ دیکھیے صبر سے بھرا پڑا ہوا. جس واقعے کی طرف دیکھیے گا اس میں صبر ہی ملتا اور کچھ نہیں ملتا. کیا ایسے صابر یہ لوگ، اور ہم ان کے ماننے والے ہم لوگ، وہ لوگ اتنے صابر ہو. ہم لوگ صبر ایوبی کا ذکر کرتے ہیں. ذرا یہاں کے صبر کا ذکر کر لیجئے، یہاں کا صبر دیکھ لیجئے. ذرا حضرت زہرا کے گھر کا صبر دیکھ لیجئے جہاں پہ فرشتے آگے چکیاں پیستے تھے. جب فرشتے آگے چکی پیس رہے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیسے یہ چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں خون کیسے نکل رہا؟ چکیاں تو اس لیے فرشتے آگے پیس رہے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مجبور ہیں. یہ مجبور نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکے ہیں، ورنہ مجبور نہیں ہے. گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علیہ السلام پوچھا حسن حسین کہاں کہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کے سو گئے، لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. فوراً باہر نکلے. باہر نکل کے 2 دینار کی اس سے ادھار لیے لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایک صحابی کھڑا ہوا تھا، اس کا نام نہیں یاد آ رہا مجھے. کہا کیسے کھڑے ہو یہاں پہ؟ کہا کچھ نہیں، ایسے کھڑے. کہ نہیں بتاؤ کیا وجہ؟ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں. کہ میں کہہ رہا ہوں بتاؤ. کہہ رہے ہیں بچوں کے بھوک کی وجہ سے ان کا رونا بلبلانا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے باہر نکل کے آئے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل جائے. اللہ اکبر. ایسے لوگ تھے. کس نے دیے پیسے؟ امام مولا مشکل کشا نے وہ پیسے ان لوگوں کو اس کو دے دیے. وہ پیسے اس کو دے دیے. وہ خود چلے گئے مسجد چلے گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی فاطمہ سے کہہ دو آج کھانا وہاں کھائیں، تمہارے گھر کھائیں گے. جب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئے کہ یہ کیسی خوشبو آ رہی، یعنی جنتی کھانے کی خوشبو گھر میں آ رہی تھی. یہ لوگ مجبور نہیں تھے کسی صورت سے، لیکن صبر کرنے والے تھے، سب برداشت کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے. اپنی آنکھوں سے کربلا کی ایک ایک چیز کو ٹھوکر مارتے اگر تو پانی فوارہ نکلنے لگتا پانی کا. اگر ٹھوکر مار دیتے پانی کا فوارہ نکلنے لگتا. زمین کو اشارہ کرتے سارا لشکر زمین میں سما جاتا. آج تو تھا ایک بندہ، ایسے بھی بندے تھے، لوگ تھے، آئے تھے ایک بندہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا. آپ سے لپٹ گیا، لپٹ کے رونا شروع کر دیا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ مولا آپ کے گلے میں توق دیکھ کے، آپ کی بیڑیاں دیکھ کے، ہتھکڑیاں دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. یہاں سن کے برداشت نہیں ہوتا، وہ برداشت نہیں ہو رہا. کہہ کیا تم مجھے مجبور سمجھ رہا؟ یہ کہہ کہ 2 قدم آگے بڑھے سب وہیں گر گیا.
ہتھکڑیاں بیڑیاں سب وہی ہوئے کہ اللہ کی رضا کے لیے. یہ لوگ مجبور نہیں تھے، اللہ کی رضا کے لیے. تو ہمیں جب صبر کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ کسی بادشاہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں بھی صبر کرنا اللہ کی رضا کے لیے. لیکن اللہ ہم سے راضی رہے کیونکہ وہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اسی لیے سارے واقعات لے کے آئے تھے کہ صبر کرنے والے واقعات اس میں دوست رکھتا ہے. صبر کرنے والے دوست. انفاق بھی آپ کو بتا دیا میں نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کبھی ظاہر بتائی، کبھی چپکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. صدقہ دینا، صدقے بھی بتایا آپ کو کہ صدقہ کیسے دیا گیا. صدقہ دیا تو کیا ہوا؟ بیٹے کی جان بچ گئی. بعض کتابوں میں لکھا ہوا لقمے کے بدلے لقمہ. اس میں کیا لقمے کا بدلہ لقمہ؟ بھیڑیا بچے کو لے کے جا رہا تھا، اس عورت نے کسی کو صدقہ دیا تھا، وہ فرشتہ آیا، بس پروردگار نے حکم دیا فرشتوں کو جاؤ اس کے بھیڑیے کے منہ سے اس کے بچے کو نکال کے لا کے اس کو دے دو. تو ہیڈنگ لگی ہوئی تھی، عدت دائی نام کی کتاب ہے، فیض ہلی کی کتاب، اس کی ہیڈنگ لگی تھی لقمے کے بدلے لقمہ. یعنی آپ نے صدقہ دیا، ایک کی جان بچائی، آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی، اس کے ذریعے سے آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی. یہ ایسی چیزیں یہ ساری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایسی پسند ہے کہ اگر انبیاء بھی کہہ دیتا ہے، کہہ دے اگر کہ یہاں اس گھر سے کل کیا یہاں آج یہاں شادی ہو رہی ہے، کل یہاں رونے پیٹنے کی آواز بننے لگی. کون کہہ رہا؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. کوئی چھوٹے موٹے نبی تو ہے نہیں، یہ کوئی ایسا آدمی تو ہے نہیں مولوی صاحب، یہ ہمارے جیسا کوئی آدمی کو جا رہا ہے کہ یہ کون ہوتے کہنے والے. دوسرے دن ادھر سے جب ان کا ماننے والا گزرا، دیکھا بھائی شور شرابہ، وہی ہلہ گلہ سب کچھ ہو رہا. وہ فوراً پلٹ کے گیا اور جا کے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ وہاں تو ایسے ایسے ہو رہا ہے، چلو میرے ساتھ. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس لیے حضرت عیسیٰ نے کہا چلو میرے ساتھ کہ اگر یہ بات آج نہیں بتائی ہم نے اپنے حواریوں کو تو کل کو میری کوئی بھی بات نہیں مانیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل کو میری کوئی بھی بات نہیں لے کے آئے. دقل باپ کیا دروازہ کھولا کہ دلہن کہا کہ اپنے کمرے میں کہ مجھے اس سے ملنا. حضرت عیسیٰ ملنے گئے کہ دلہن سے کہا بستر سے اٹھو. وہ اٹھی، پھر اٹھ کے کہا چادر جھاڑو، جھاڑا. ایک سانپ نکلا جو دم اپنے منہ میں لیے ہوا تھا. اس سے پوچھا تم نے کیا کام کیا کل سے آج تک میں؟ کہا گھر میں شادی بیاہ کی محفل ہو رہی، سارے لوگ مصروف تھے، ایک مغرب کا وقت تھا، ایک فقیر جو ہے کچھ مانگ رہا تھا، میں نے ایک روٹی لے جا کے اس کو دے دیا تھا. پھر وہ اس روٹی نے تمہاری جان بچا لی. اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی بات غلط ہو جائے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ مرنے تو ہزاروں لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، ایک اور پیدا کر دیں گے کیا ہو جائے گا؟ ہمیں پیدا کرنے میں کوئی کمی تھوڑی ہو جائے گی. لیکن نہیں، وہ بتانا چاہتا تھا کہ نہیں، جو اصول ہے. تھی کون؟ دلہن. ہمارے یہاں دلہن کیا کرے گی؟ ہلے گی نہیں اپنی جگہ، چپکے سے چھوٹا سا آئینہ نکال کے دیکھتی رہے گی، لپسٹک یہ کرتی رہے گی، باقی کوئی کام نہیں کرے گی. وہ باقاعدہ اٹھ کے گئی. آپ دیکھو نا، اٹھی، وہ دلہن تھی، اٹھ کے گئی اور جانے کے بعد اس نے روٹی لے کے جا کے اس فقیر کو دیا. اس نے کتنی بڑی بات ہے. ہمارے یہاں کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اپنے ہاتھ سے اس نے لے جا کے دیا تو کیا ہوا؟ زندگی واپس ہو گئی. رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اوپر، بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. ایک یہودی جا رہا تھا، رسول اللہ کو الٹا سلام کیا، انہیں بد دعا دی مرنے کی. تو رسول اللہ نے کہا یہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا زندہ. تو ہم کو وہ واپس پلٹ کے زندہ آ رہا. اصحاب نے کہا یہ تو واپس آ رہا، کہ اس کو بلاؤ. وہ بلایا گیا. جب وہ آیا کہ کیا سر کے اوپر کہ لکڑی کا گٹھر، کہ کھولو اس کو. لکڑی گٹھر نیچے اترا، کھولا گیا. جب کھولا گیا تو لکڑی کے گٹھر میں ایک تنکا تھا جو سانپ کے منہ میں پھنسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کاٹ نہیں سکا. کہ تو نے کیا کام کیا تھا؟ کہ بیوی نے مجھے 3 روٹیاں دی تھی، میں نے خود بھی کھایا تھا اور فقیر کو بھی دیا تھا. جان بچا لی. ورنہ رسول اللہ کی بات ٹل سکتی تھی؟ نہیں ٹل سکتی تھی نا. لیکن کیا ہوا؟ انفاق کیا، صدقہ دیا، خیرات کیا، اس کی وجہ سے یہ کام ہوا. احسان کیا. زندہ رہنا چاہتی ہے، ایک پورا باپ بن سکتا ہے. اللہ مجھے توفیق دے، مجھے وہ کتابیں، وہ چیزیں وہ کہیں مجھے ملا دے. پورا درس اس بات پہ بن جائے گا کہ کیا کیا کام کیا جائے جو بندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں. یہ والی موت، یہ والی زندگی نہیں جو اس وقت ہے، یہ غمگین زندگی ہے، یہ امتحان والی زندگی ہے. اس میں ہر وقت دل خوش تھوڑی رہتا ہے. ایسی زندگی کیا فائدہ؟ کبھی بیمار ہو گئے، کبھی کوئی اور بات ہو گئی، کبھی خوف پیدا ہو گیا، کبھی کچھ اور ہو گیا. یہ والی زندگی، وہ زندگی جس میں دل میں کوئی خوف نہ ہو. کیا کہتے ہیں مولا مشکل گزار حضرت علیہ السلام؟
آپ کہتے ہیں احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، سنیے گا، اب وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے بھلے ہی اس کو مردوں کے گھر قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہو، بھلے ہی اسے مردوں کے گھر قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہو، یعنی وہ قبر میں چلا جاتا پھر بھی وہ زندہ ہے۔ اب وہ کیسے زندہ، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہمیں کیا پتہ کیسے زندہ، وہ کہہ رہے ہیں بس صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زندہ ہے۔ دو ایک حدیثیں اور سن لیجئے۔ بلکہ ایک حدیث زیادہ مزیدار، زیادہ اہمیت والی سن لیجئے۔ بروز قیامت، سنیے گا، بہت اہم ترین حدیث ہے، بہت اہم ترین ہے، گرہ باندھ لیجئے، بلکہ ہمیشہ نیت کر کے بیٹھا کیجئے کہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ بروز قیامت بندہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، آواز دے گا کہ جس کا اللہ پر کوئی اجر ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ ہم شاید غلط پڑھ گئے، اللہ پہ کس کا اجر ہو سکتا ہے نا، لیکن اس پہ لکھا یہی ہوا۔ سن لیجئے پھر لکھیے، سن لیجئے پھر لکھیے، منادی ندا کرے کہ جس پہ اللہ کا کوئی اجر ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن اللہ پر کس کا حق، باقی سب پہ اللہ کا ہے، ہمارا کوئی حق ہوگا جو اللہ کے اوپر ہوگا۔ جس پہ اللہ کا کوئی اجر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور بحث میں چلا جائے، پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر کس کا اجر ہے، جواب ملے گا کہ جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے ان پر اللہ کا اجر معاف کر دیتے۔ کیوں؟ کہ اللہ خود بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ معاف کرنے والا نہ ہوتا تو پھر حشر کیا ہوتا، جب ہم نے پہلا گناہ کیا تھا اسی دن جہنم ہمارے نام پہ لکھ دی گئی ہوتی، ہم جہنم حاصل ہو جاتے پہلے گناہ پہ ہی۔ اللہ معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ابھی مولا مشکل کے ساتھ کا قول ہے، معاف کرو تاکہ معاف کیا جائے تم کو، رحم کرو تاکہ رحم کیا جائے تم پر، تو معاف کیجئے تاکہ معاف کیا جائے۔ اللہ کس طرح سے، کون ہے یہ، کہیں یہ کون ہے یہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ بہت اچھا مجھے لگا، بہت پسند آیا مجھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ معاف کرنا۔ بلکہ بعض جگہ پہ نوج الفتح کی بات روایتیں اس میں کہا گیا، بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تو نے کسی چڑیے کے بچے پہ بھی رحم کیا ہے؟ بغیر رحم کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ بعض جگہ پہ لکھا کیا تو نے کسی چڑیے کے بچے پہ بھی رحم کیا ہے؟ سر یہ کس کی حدیث ہے؟ کون سی؟ ابھی جو آپ نے بتایا چڑیے کی، چڑیے کے بچے والی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے میزان حکمت کی، اچھا بروز قیامت میزان حکمت۔ دو چیزیں ایسی ہیں، مولا مشکل ہوا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک ہی 2 منٹ رہ گیا، اب کوئی چیز ایسی دنیا میں اب رہ نہیں گئی ہے کہ جس کا وزن نہ کیا جا سکے۔ اب ایسی چیزیں بن گئی ہیں، ایسی چیزیں وہ ہو گئی کہ ہر چیز کا وزن ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا وزن ہے، کس کا کتنا وزن ہے نا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے سارا، الیکٹرانک ہو، یہ وہ ساری چیزیں آ گئی، لیکن مولا مشکل کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب جو وہ کہتے ہیں ہم وہی مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے۔ مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں تجلیات حکمت میں، وہ آپ کہتے ہیں 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، یعنی کتنا ثواب ہے کہ تولا ہی نہیں جا سکتا، کہاں نہیں تولا جا سکتا۔ پھر میدان قیامت میں کیا نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا۔ کس کا؟ معاف کر دینا اور عدل کرنا، معاف کر دینا اور عدل کرنا، یہ 2 چیز ایسی ہے جس کا ثواب تولا نہیں جا سکتا۔ لکھ لیا نا؟ جی سر۔ آخر میں دعا کرانے سے پہلے میں امام حسن اسلام کی ایک حدیث جو پچھلی دفعہ لکھوا چکے دوبارہ سنائیں گے۔
تاکہ آپ لوگ قرآن پڑھیے گا اور غور کیجیے گا اور سوچیے گا، مزہ بھی آئے گا۔ بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے یہودیوں کے بارے میں، کتاب پہ لکھا ہوا یہودیوں اور عیسائی کے بارے میں، توریت ہے، بعض لوگوں انجیل ہے، ان کے بارے میں لکھا۔ ہمارے اس نبی محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے پڑھا کبھی؟ نہیں پڑھا۔ اب سننے کے بعد کچھ سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے بارے میں دونوں کا الگ الگ، ایک کسی اور سورے میں، کسی اور سورے میں، سورہ نہیں یاد ہے مجھے، کسی میں دو جگہ پہ کہا گیا ہے یہ یہودی، بعض جگہ پہ کہا گیا ہے یہودی عیسائی۔ ہمارے اس نبی محمد کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جو بیٹوں کی طرح پہچان کے انکار کرے وہ پھر کیا کرے گا؟ یہی کرے گا جو ابھی کر رہا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اس کے اندر سورہ مائدہ میں خبردار یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنائے، نہیں تمہاری دشمنی میں ایک ہے جو ان کو اپنا سرپرست بنائے گا، ہم اس کو اسی میں کا ایک جانیں گے۔ اور اللہ کبھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، مگر اے رسول تم دیکھو گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ان سے ملنے میں جلدی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھے بیٹھائے میرا دنیاوی کوئی نقصان ہو جائے۔ سورہ مائدہ کون سا اس میں ایسی چیز ہے جس کو کہا جائے بڑا وہ ہے؟ لیکن میں سنانے جا رہا تھا امام حسن کی، آپ فرمائیں میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا کہنا اللہ کا تقوی کرتا ہوں؟ کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں، کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کب کہی ہوگی؟ 1400 سال پہلے کہی ہوگی، پہنچی کب ہے؟ آج۔ کتنے سلو چل رہی تھی، ہے نا؟ پہنچی کب؟ آج پہنچی۔ یہ کتنی دھیرے چل رہی تھی، یعنی انہی لوگوں کی وجہ سے، یہ جو آپ ہیں نا آپ کی وجہ سے۔ سر آج کا موسم کیا صبر اس کو جس طرح بھی کیجیے گا۔ یہ ہمارا جب 10 کمپلیٹ ہو جاتا تو جو 10 بنانے والے ہوتے ہیں نا تو بہت چڑھتے ہیں اس بات سے کہ آپ 10 تو کمپلیٹ ہو جاتا، موضوع سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بنایا جائے۔ سر آپ کا نیٹ پر آیا لاسٹ ویک کرنا تو صبر سے ہی ہے، صبر سے ہی، لیکن اس میں بھی بولا گیا تھا کہ کیا بنایا جائے، آپ کی پھر بولا جائے گا۔ کنٹینیو کیا نا آپ نے؟ ہاں ہاں بیچ میں کہا جی۔ دعا صحت کے لیے ہے عروج کی یوسف حیدر نقوی 7 دن کا بچہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے؟ سر اس کی والدہ الگ ہے اور وہ بچہ الگ ہے، وہ دونوں کی صحت دونوں کو ملانا، دعا کر کے یہ دونوں مل جائیں۔ ہاں سر وہ جو بچہ ہے نا وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اچھا اور ان کی والدہ کی طبیعت بھی بہت خراب ہے۔ پروردگار جو مومنین مومنات جہاں جہاں بیمار ہیں، پروردگار ان کو محمد آل محمد کے صدقے میں، بیماری کربلا کے صدقے میں انہیں صحت عطا فرما پڑے، تمام مومنین مومنات کے ہر طرح کے بلائے ناگہانی ذلت پریشانی سے محفوظ رکھے پروردگار، ان کی اولاد کو پروردگار ترقی دے، آپس میں مومنین مومنات کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا دونوں بخیر فرما۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ جل اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن